آپ دین میں دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنا فوکس ایران پر مرکوز کر دیا ہے۔ اگر آپ نعوذ باللہ دنیا سے اسلام کا خاتمہ چاہتے ہیں، مسلم دنیا کو کمزور کر دینا چاہتے ہیں، تو صرف دو ملک ہیں۔ ان دو ممالک کو ڈیوائیڈ کر دیجئے، اس میں اپنی چالیں چلیے، ان کو کمزور کیجئے، پوری دنیا کے مسلمان کمزور ہو جائیں گے۔ اور وہ دو ممالک کون ہیں معلوم ہے آپ کو؟ پاکستان اور سعودی عرب۔ پاکستان دنیا کے خطے میں واحد ملک ہے جس کے ماتھے کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ عراق نے نہیں کہا تھا ہم اس لیے زیادہ ہونا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سعودی عرب نے نہیں کہا تھا، لبنان نے نہیں کہا تھا، شام نے نہیں کہا تھا۔ ہم وہ واحد ملک ہیں اس دنیا کی پیشانی کے اوپر جس نے کہا تھا سکھ راجپوت اور مسلمان راجپوت مختلف ہیں، ہندو جاٹ اور مسلمان جاٹ مختلف ہیں، بدھ گورکھا اور مسلمان گورکھا مختلف ہیں۔ ہم نے نسل، رنگ، علاقہ، زبان سب کو کاٹ دیا تھا اور کہا تھا ہم اللہ۔ یہ بہت برا لگتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی پہچان سیکولر ہو جائے، یہ اس کی پیشانی سے وہ نام ہٹ جائے، اس کے دروازے پہ جو تختی اللہ کے نام کی لکھی ہوئی وہ ختم ہو جائے۔ لیکن جس اللہ نے یہ گھر ہمیں عطیہ دیا ہے وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ ایک عام بدماش اور ایس ایچ او کسی گھر کے باہر اپنی تختی لگا دینا تو اس کو ہاتھ کو نہیں لگاتا، اس دروازے کے باہر میرے اللہ کے نام کی تختی لگی ہے، یہ قائم دائم رہے گا۔ تاریخ کے اس نازک موڑ پر پاکستانی مسلمان اپنے فرقہ وارانہ اور لسانی جھگڑوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام لیں، اپنے ملک میں بسنے والی اقلیتوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کریں اور انسانیت کو بتائیں کہ قرآن کریم کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی گستاخ دعوی نبوت کرے تو وہ کافر، کاذب، دجال اور واجب القتل ہے۔ ناموس رسالت ہماری وہ بنیاد ہے جسے اگر گرا دیا جائے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، یہ ہیں قانون ناموس رسالت کے حوالے سے وہ حقائق جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کو فتنہ و فساد سے بچانے اور تمام مذاہب کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے قانون ناموس رسالت کس طرح ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن تہذیبوں کے درمیان جنگ کی کوشش کو یا جنگ کو بڑھاوا دینے کی خواہش مند قوتیں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے اس طرح کی کوششوں میں مصروف ہیں کہ کوئی ایسی قرارداد منظور کروا لی جائے جس کی روح سے اسلامی ممالک میں رائج ناموس رسالت کے قوانین کو منسوخ کرائیں، اور ایسا نہ کرنے والے ملک کا اقتصادی اور سماجی بائیکاٹ کیا جائے۔ افسوس ہے ان پر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کی عظمت سے کھیلنے کو ایک مشغلہ بنا لیا ہے اور گستاخوں کے سینوں پر تمغہ فضیلت سجا رکھے ہیں، اور افسوس ہے ان پر جو نام نہاد روشن خیالی کے مرض میں مبتلا ہیں اور ناموس رسالت جیسے معاملے کی حساسیت اور نزاکت کو نہیں سمجھتے اور احتیاط کے تقاضوں کو پامال کرتے ہیں۔ قانون ناموس رسالت کو منسوخ کرنے کے لیے ناظرین کرام یہ کیسی کیسی تعویلات پیش کرتے ہیں، سنیے اور حیرت کیجیے۔ اللہ کے رسول نے طائف کے اوباشوں کو معاف فرما دیا تھا، کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کی تھی، فتح مکہ کے دن کہہ دیا تھا کہ تم سے کوئی باس پرس نہیں،
بالکل ٹھیک ہے جناب، معاف کر دینا افضل ہے، اور آپ سب سے زیادہ معاف کر دینے والے تھے۔ رؤوف اور رحیم آپ ہی کے اسماء مبارک ہیں، اللہ کے تو ہیں ہی، سب سے پہلے تو اللہ ہی کے ہیں، لیکن آپ کے بھی اسماء مبارک ہیں۔ آپ اگر رحم نہ فرماتے تو کون فرماتا؟ مگر یہ قانون کیسے ہو گیا؟ قانون تو قصاص ہے، قانون تو انصاف ہے۔ آخری حد تک مسخ ہو جانے والے اس ذہن کے بارے میں سوچئے جو تاریخ کی سب سے مہربان اور شفیق ہستی کی توہین کرے۔ کیوں؟ آخر کس لیے؟ ایسا صرف وہی کرے گا جسے سچائی، انصاف اور امن سے نفرت ہو، جسے فساد کی آرزو ہو، اور جو سماج کا تانا بانا بکھیرنا چاہتا ہو۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے سورہ مجادلہ کی آیت 20 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگ ہیں۔ تو یہ قانون نہیں ہے جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کاملہ کی مثالیں دیتے ہیں، یہ قانون نہیں ہے، یہ میرے نبی کا وصف ہے، یہ میرے نبی کا عظیم کردار ہے جس سے محبت اور پیار کے سوتے پھوٹ رہے ہیں۔ میرے نبی نے ہی قصاص لینے کو کہا ہے، میرے نبی نے ہی حد لگائی ہے، میرے نبی نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ قانون تو قانون ہوتا ہے۔ مجرم کو جرم کرنے کے بعد رحم دلی سے معاف نہیں کیا جاتا۔ سرکار سے بڑا رحم دل کوئی کائنات میں نہیں ہے، لیکن آپ نے کبھی کسی مجرم کو معاف نہیں کیا، بلکہ انصاف کیا، کیونکہ آپ سے بڑا عادل اور آپ سے بڑا منصف اس کائنات میں نہ تھا، نہ ہے، اور نہ کبھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو جہاں قانون کی بات آ جائے وہاں قانونی ضابطوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، مثالیں نہیں دی جاتی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی زنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس زانی کو لایا جائے، پکڑا جائے اسے عین حالت زنا میں اور کہا جائے یا رسول اللہ آپ تو معاف کر دینے والے ہیں، آپ تو رحم فرما دینے والے ہیں، آپ تو کرم کرنے والے ہیں، تو اس زانی کو معاف فرما دیجئے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام معاذ اللہ کہ ان کی طرف اشارہ ہو۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ میری عزیز ترین ہستی جس سے مجھے بہت پیار ہے، اول تو وہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسا کرتی، تصور بھی کرنا گناہ ہے، لیکن سمجھانے کے لیے یہ بتلانا مقصود تھا کہ قانون کو قانون سمجھو۔ تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ تم بااثر لوگوں کو سفارش کے لیے وہ قومیں لے آیا کرتی تھیں، انصاف کرنے والوں کے پاس، فیصلہ کرنے والوں کے پاس، اور وہ ان کی شخصیت سے متاثر ہو کے ان کے حسب نسب کے دباؤ میں آ کر وہ فیصلے کر دیا کرتے تھے جنہیں ہم فیصلے نہیں کہتے بلکہ جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن جاتے ہیں۔ توازن خراب ہو جاتا ہے، عدل اور انصاف کا ترازو ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر کہیں پر کسی کو جائے پناہ نہیں ملتی۔ سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین کرام، نبی کا وصف، نبی کی عظمت، نبی کا کردار، نبی کی رحم دلی اپنی جگہ، نبی کا قانون اپنی جگہ۔ نبی کی رحم دلی کسی ایسے فرد کے لیے نہیں ہے جو حدود اللہ کو پامال کرے۔ نبی کا رحم، نبی کا پیار اور نبی کی معاف کر دینے کی ادا کسی ایسے ظالم کے لیے نہیں ہے جو اللہ کی حدود کو توڑ کر اللہ کے قوانین پر بھی ظلم کرتا ہو اور اس کی مخلوق کی بھی دل آزاری کرتا ہو۔ نبی کی جب توہین ہوتی ہے تو ہماری دل آزاری ہوتی ہے۔ آپ کو سب کی دل آزاری گوارا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ دل آزاری نہیں ہونی چاہیے کسی کی، تو پھر ان کی بھی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے جو رسول سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ان کی دل آزاری بھی نہیں ہونی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ایک بھی توہین کا لفظ معاذ اللہ سننے کو گوارا نہیں کرتے۔ اس دل آزاری کا بھی سوچیے، صرف اپنی ہی دل آزاری کی فکر مت کرتے رہیے۔